وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا، عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا۔ لیکن ہماری فہرست میں ایک ایسی شخصیت کا نام نامی اس میں گرامی ہے جسے صرف باہر ہی کے لوگ نہیں بلکہ گھر کے لوگ بھی، اہل محلہ بھی، اہل علاقہ بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، انہیں احترام کی سوغات پیش کرتے ہیں۔ میری مراد حضرت مولانا محمد ندیم صاحب ثاقبی مدظ اللہ العالی رامپوری سے ہے۔ میں درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سامعین کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له، وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، شعراء کرام، ناظرین جلسہ، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان عظام، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، سرزمین رامپور متھرا کے غیور نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، آج بہت ہی زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ دل خوشی سے جھوم اٹھا جب کانوں میں پہلی مرتبہ یہ آواز پہنچی کہ سرزمین رامپور متھرا یعنی میرے گاؤں میں جلسہ دستار بندی ہونے والا ہے اور اس میں 15 حفاظ اکرام کی دستار ہونے والی ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی خوشی تھی، بہت زیادہ خوشی تھی، اور مجھے آپ کے سامنے روبرو نہیں ہونا تھا چونکہ آپ بارہا مجھ کو سنتے رہتے ہیں۔ استاد محترم کا حکم تھا کہ مولانا آپ کو بولنا ہے، اور اہل قریہ کی یہ محبتیں تھی کہ ان کی گزارشات تھی کہ 10-15 منٹ آپ کو بولنا ہی بولنا ہے۔ میں حاضر ہو گیا۔ میرے عزیزوں، چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ ایک بات یہ کہنی ہے، جس طریقے سے راتوں میں سب سے افضل رات اگر کوئی ہے تو وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، جس طریقے سے فرشتوں میں سب سے افضل کوئی اگر فرشتے ہیں تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، جس طریقے سے مہینوں میں سب سے افضل کوئی مہینہ ہے تو وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جو آنے والا ہے، جس طریقے سے دنوں میں سب سے افضل جو دن ہے وہ سید الایام جمعہ کا دن کہا گیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، سرزمین رامپور متھرا کے غیور نوجوانوں، بالکل اسی طریقے سے کتابوں میں سب سے افضل کوئی کتاب ہے، سب سے اعلیٰ کوئی کتاب ہے، سب سے عرفہ کوئی کتاب ہے، سب سے احسن کوئی کتاب ہے، سب سے افصح کوئی کتاب ہے تو وہ کتاب قرآن مجید ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی قرآن مجید کو ان 15 حفاظ اکرام نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے۔ بہت خوشی محسوس ہوئی کیونکہ یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں آقائے مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے، قرآن کو پڑھے اور قرآن کو دوسرے لوگوں کو سکھائے۔ کسی امبانی کو پڑھا لکھا نہیں کہا، امبانی کو بہتر آدمی نہیں کہا، اڈانی کو بہتر آدمی نہیں کہا، دنیا کے بڑے بلڈر کو، بڑے بزنس مین کو، پرائم منسٹر کو، وزیر اعظم چیف منسٹر کو، دنیا کے کسی بڑے سے بڑے منسٹر کو، بڑے سے بڑے شہرت یافتہ انسان کو آقائے مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتر آدمی قرار نہیں دے رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کسی شخص کو بہتر آدمی کہہ رہے ہیں کہ بہتر آدمی تم میں وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو دوسروں کو سکھاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی شان ہے، یہ قرآن مجید کا مقام ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت ساری کتابیں آئیں، تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، 127 صحیفے نازل ہوئے، لیکن ان سب کو کتاب اللہ کہا گیا، لیکن واحد کتاب قرآن مجید ہے جو کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ وہ کتاب اللہ تھی، یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی قرآن مجید کو ان بچوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے قرآن مجید جس کے بارے میں آتا ہے کہ جو حافظ جو اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے گا، جس طریقے سے آج آپ لوگ یہاں چل کے آئے ہیں، آپ لوگوں کو ایک اعلان دیا گیا ہوگا کہ فلاں تاریخ کو سرزمین رامپور متھرا میں ایک جلسہ دستار بندی منعقد ہونے والا ہے۔ آپ کو خوشی محسوس ہو گئی ہوئی ہوگی اور آپ اپنے گاؤں سے، اپنے محلے سے یہاں پر تشریف لائے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، حدیث مبارک میں آتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کل میدان محشر میں بھی ایک محفل کا انعقاد کیا جائے گا، ایک محفل سجائی جائے گی، اس میں عوام نہیں آئے گی، اس میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ قرآن مجید کیا عجیب نعمت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس میں انبیاء تشریف لائیں گے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کے والدین کے اوپر سورج سے بھی روشن تاج پہنایا جائے گا۔ یہ قرآن مجید کی شان ہے، عجیب نعمت ہے۔ پڑھتا بچہ ہے اور بروز محشر میں اس کے والدین کو صرف عزت بخشی جائے گی، اس کے والدین کے سر پر سورج سے بھی روشن تاج پہنایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہیں اپنے حجرے میں، چند صحابہ آتے ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ آ کے کہتے ہیں اماں نبی کی شان بیان کرو، اماں نبی کی شان بیان کرو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں قرآن نہیں پڑھتے ہو کیا؟ قرآن نہیں پڑھتے ہو کیا؟ صحابہ کہتے ہیں قرآن پڑھتے تو ہیں۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں قرآن کھولو تو صحیح، قرآن کھولو تو صحیح، قرآن کے ہر لفظ پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے۔ قرآن کھولو تو صحیح۔ تو میں آج اسی قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن، تو اپنے نبی کا تعارف بیان کر۔ تو قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ۔ قرآن میرے نبی کا تعارف یتیمن سے شروع کرتا ہے، کیونکہ جب میرے نبی کی چہرے کی باری آئی تو قرآن نے والضحیٰ کہا، جب میرے نبی کی زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے واللیل کہا، جب میرے نبی کے سینے کی باری آئی تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا، جب میرے نبی کے دانتوں کی باری آئی تو قرآن نے یاسین کہا، جب میرے نبی کے ہاتھوں کی باری آئی تو قرآن نے وما رمیت اذا رمیت کہا، جب میرے نبی کے صحابہ کی باری آئی تو قرآن نے اولئک هم الفائزون کہا، جب میرے نبی کے ساتھیوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک هم الراشدون کہا،
جب میرے نبی کے معراج کا ذکر آیا تو قرآن بول اٹھا سبحان الذی اسرا، جب میرے نبی کی بشریت کی باری آئی تو قرآن بول اٹھا، قرآن بول اٹھا انما انا بشر، میرے بھائیوں نبی چلتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی مسکراتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی گفتگو کرتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی اٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی انگلی سے انگلی کا اشارہ کرتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی چلتا ہے قرآن بولتا ہے، صدیق اکبر قدموں میں آئے قرآن بولا، عمر فاروق قدموں میں آئے قرآن بولا، عثمان غنی نے تلاوت کی قرآن بولا، وہی قلبی کا حسن چمکا قرآن بولا، یہ قرآن کی شان ہے، حتیٰ کہ آقائے مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں ہے، نماز میں ہے، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ نماز میں ہے اور خیال آتا ہے اے اللہ کاش خانہ کعبہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے، اتنا کہنا تھا، اتنا خیال آنا تھا، قرآن بول رہا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یہ قرآن کی شان ہے، یہ قرآن کی شان ہے، اور الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ آج ان تمام بچوں نے، ان تمام ساتھیوں نے، ان تمام میرے بھائیوں نے اسی قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے۔ یہ فخر کی بات ہے، رش کیجئے آپ لوگ کہ آپ کی بستی نے، آپ کی بستی کے مدرسے نے ان بچے پڑھے اور یہاں سے پڑھ کر حافظ قرآن بنے، اس میں آپ کا بھی یوگدان ہے، آپ کا تعاون ہے، آپ نے مدرسے کی تعاون کیا تو اسی تعاون سے وہ ان بچوں نے محنتیں کی اور اللہ نے انہیں کامیاب کیا، اتنا بڑا مقام عطا کیا۔ میرے بھائیوں اس میں آپ کا بھی ہاتھ ہے، آپ کو بھی اس کی نیکیاں ملیں گی چونکہ آپ نے ان کا خیال رکھا، آپ کو اس بات کی فکر تھی کہ اس گاؤں میں میرے مدرسے میں یہ بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کی کسی چیز کی کمی ہے کہ نہیں ہے، آپ کو فکر تھی، آپ نے تعاون کیا جس کی نسبت سے یہ ان بچوں نے اپنے سینوں میں قرآن مجید کو محفوظ کیا۔ میرے بھائیوں کہنا یہی ہے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرو، اپنے بچوں کو یقیناً آپ بنائیے انجینئر، آپ بنائیے ڈاکٹر، مذہب اسلام آپ کو منع نہیں کر رہا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ آقائے مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ اتنا علم ہر مسلمان مرد عورت کو سیکھنا ضروری ہے جس سے اسے حلال و حرام کی تمیز ہو سکے۔ تو میرے بھائیوں آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں اور اپنے گھروں میں دین کا ماحول بنائیں، انشاءاللہ کامیابی و کامرانی آپ کے قدم چومے گی اور غیرت مندی اور جذبہ اسلامی آپ کے اندر بیدار ہو جائے گی۔ میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔